اگر غور کیا جائے تو پچھلی 8 دہائیوں میں اس دنیا نے ایک ایسا جیوپولیٹیکل چین ری ایکشن دیکھا ہے جس نے عالمی سلامتی کا نقشہ ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ آج کے اس تجزیے میں ہم نیوکلیئر پرولیفریشن کے ان اسباب اور واقعات پر روشنی ڈالیں گے جنہوں نے آہستہ آہستہ پوری دنیا کو تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کیا۔ یہ کہانی صرف سائنس یا ٹیکنالوجی کی نہیں ہے، یہ کہانی ہے خوف کی، ضد کی اور عالمی ٹکراؤ کی۔ اور اس سب میں سب سے حیران کن بات کیا ہے؟ دنیا کے 195 ممالک میں سے صرف 10 کے پاس یہ انتہائی تباہ کن طاقت موجود ہے، یعنی پوری دنیا کا محض 5% حصہ۔ تو یہاں ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر دنیا کے اتنے چھوٹے سے حصے نے اعلیٰ درجے کی جاسوسی، دوستوں کی دھوکہ دہی اور سنگین خفیہ تجارت کے ذریعے یہ عظیم طاقت حاصل کیسے کی؟ سچ تو یہ ہے کہ یہ کوئی اتفاق بالکل نہیں تھا، بلکہ ایک کے بعد ایک گرتے ہوئے ڈومینوز کا سلسلہ تھا۔ اسی ڈومینو ایفیکٹ کو واضح طور پر سمجھنے کے لیے ہم ان 6 ادوار کا جائزہ لیں گے۔ پہلی، ہتھیاروں کی دوڑ، فخر اور بدلے کی کہانی، سائے میں چھپے راز، جنوبی ایشیا کا رد عمل، آخری جوہری ملک، اور آخر میں ایک بے حد اہم سوال، اگلا کون ہوگا؟ ہم مکمل تفصیل سے دیکھیں گے کہ کیسے ایک ملک کی ایٹمی کامیابی فوراً ہی اس کے مخالف کے لیے ایک نئے نیوکلیئر پروگرام کا انجن بن گئی۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں پہلے حصے سے، دی فرسٹ آرمز ریس، امریکہ، روس اور برطانیہ کی دوڑ۔ دیکھتے ہیں کہ کیسے عالمی خوف نے سب سے پہلی اٹامی طاقتوں کو جنم دیا اور اس چین ری ایکشن کا آغاز کیا۔ دوسری جنگ عظیم کے فوراً بعد ہی ایک بہت تیز ڈومینو ایفیکٹ شروع ہوا۔ امریکہ کو شروع میں لگتا تھا کہ ان کے پاس اس طاقت کی منوپلی رہے گی، لیکن مینہٹن پروجیکٹ میں موجود کچھ سوویت ڈبل ایجنٹس نے انتہائی حساس معلومات چرا لیں، اور اس کا نتیجہ محض 4 سال بعد 1949 میں روس نے اپنا RDS-1 ٹیسٹ کر ڈالا۔ امریکہ اس اچانک جھٹکے سے اس قدر خوفزدہ ہوا کہ اس نے برطانیہ کے ساتھ اپنا نیوکلیئر شیئرنگ کا کوبیک اگریمنٹ ہی توڑ دیا، جس کے بعد مجبوراً برطانیہ کو اپنا پروگرام تیز کرنا پڑا اور 1952 میں آپریشن ہریکین وجود میں آیا۔ یہاں ایک انتہائی دلچسپ اور اہم پوائنٹ یہ ہے کہ امریکہ کا سب سے پہلا بم بھی محض ایک ری ایکشن تھا، کوئی ابتدائی شوق نہیں۔ 1938 میں جب جرمن سائنٹسٹس نے نیوکلیئر فشن دریافت کیا تو ڈر یہ تھا کہ کہیں ہٹلر کے سائنسدان پہلے یہ بم نہ بنا لیں۔ اسی شدید خوف نے تاریخ کے سب سے بڑے اور خفیہ مینہٹن پروجیکٹ کو جنم دیا۔ لیکن بات یہاں رکی نہیں۔ 1952 میں ٹیکنالوجی نے ایک اچانک اور واقعی تباہ کن چھلانگ لگائی جس نے خوف کے نئے پیمانے طے کر دیے۔ جہاں عام فیژن بم ایٹمز کو توڑتا ہے، جیسے ہیروشیما اور ناگاساکی پر گرایا گیا بم، وہیں یہ نیا فیوژن یا ہائیڈروجن بم ایٹمز کو آپس میں جوڑتا ہے، بالکل سورج کے کور کی طرح۔ یہ بات بالکل ہلا دینے والی ہے کہ یہ نئے بننے والے بمز پہلے والے ہتھیاروں سے قریباً 450 گنا زیادہ طاقتور تھے۔ اس ایک لیپ نے ہتھیاروں کی اس دوڑ کو موت کے ایک بالکل نئے کھیل میں تبدیل کر دیا۔ اب آتے ہیں دوسرے حصے پر، پرائڈ، بیٹریل اینڈ ریٹیلیشن، فرانس اور چائنا کی کہانی۔ یہ چین ری ایکشن جلد ہی ایک ایسے دور میں داخل ہوا جہاں قومی بے عزتی اور ٹوٹے ہوئے اتحاد سب سے بڑے محرک بنے۔ مثال کے طور پر فرانس کو ہی لے لیجئے۔ ان کے بم بنانے کی ضد 1956 کے سویز کینال کرائسس کی شرمندگی کا ڈائریکٹ نتیجہ تھی۔ اس بحران میں ایک طرف امریکہ نے اپنے ہی اتحادی فرانس پر شدید اقتصادی دباؤ ڈالا تو دوسری طرف روس نے ڈائریکٹ ایٹمی حملے کی دھمکی دے ڈالی۔ اس دوہرے دباؤ سے نکلنے کے لیے فرانس نے فیصلہ کیا کہ انہیں کسی بھی قیمت پر اپنی آزاد نیوکلیئر طاقت چاہیے۔ انہوں نے اپنی افریقی کالونیز جیسے نائجر، گیبین اور میڈاگاسکر سے یورانیم نکالا، دن رات ایک کیا اور 1960 میں اپنا پہلا ٹیسٹ کر ڈالا۔ اور اسی دور میں ایک بے حد حیران کن واقعہ چائنا کا تھا۔ چیئرمین ماؤ نے 1964 میں پہلا چائنیز نیوکلیئر ٹیسٹ کیا اور اس ٹیسٹ کا نام انتہائی عجیب تھا، پروجیکٹ 596۔ یہ نام کوئی رینڈم نمبر نہیں تھا، بلکہ ان سوویت دوستوں کے لیے ایک ہمیشہ رہنے والی ذلت تھی جنہوں نے جون 1959 میں چائنا کو اچانک دھوکہ دے کر اپنے تمام نیوکلیئر سائنٹسٹ واپس بلا لیے تھے۔ چائنا نے اس دھوکے اور غصے کو فیول بنایا اور دنیا کو دکھا دیا کہ وہ کسی کے محتاج نہیں ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں تیسرے حصے کی طرف، سیکرٹس ان دی شیڈوز، اسرائیل اور جنوبی افریقہ۔
جیسے جیسے بڑی طاقتوں نے اپنے ہتھیاروں کے ذخائر بنا لیے، نئے آنے والے ممالک کو اپنا کام مکمل طور پر اندھیروں میں کرنا پڑا۔ اسرائیل کا انتہائی خفیہ پروگرام، جس کی شروع میں امریکی صدر جان ایف کینیڈی نے بھی سخت مخالفت کی تھی، ایک وقت آیا جب اچانک پوری دنیا کے سامنے بے نقاب ہو گیا۔ ہوا کچھ یوں کہ 1986 میں مورڈیکائی وینونو نام کے ایک ٹیکنیشین نے اسرائیل کی نیوکلیئر فیسلٹی کے اندر کی خفیہ تصویریں UK میڈیا کو لیک کر دیں۔ پھر کہانی نے کسی اسپائی تھرلر مووی جیسا رخ اختیار کیا جب موساد نے ایک ہنی ٹریپ آپریشن کے ذریعے اس وسل بلوئر کو روم میں دھوکہ دے کر واپس پکڑ لیا۔ یہی وہ وقت تھا جب مجبوری پر مبنی ایک انتہائی خفیہ تجارت شروع ہوئی۔ نسلی امتیاز یعنی اپارٹھائڈ کی وجہ سے پوری دنیا نے ساؤتھ افریقہ کا سخت بائیکاٹ کر رکھا تھا۔ اس شدید عالمی آئسولیشن میں دونوں ممالک نے ایک دوسرے کا سہارا لیا۔ اسرائیل نے انہیں ماڈرن ویپنز اور نیوکلیئر ریسرچ دیں، اور بدلے میں ساؤتھ افریقہ نے اسرائیل کو بام بنانے کے لیے ضروری خالص یورینیم فراہم کیا۔ یہ ایک ایسی ڈیپ ڈارک ڈیل تھی جس کی بھنک دنیا کو سالوں تک نہیں لگ سکی۔ اور اس جوائنٹ ریسرچ کا عروج شاید 1979 کا وہ پر اسرار ویلا انسیڈنٹ تھا، جب امریکن سیٹلائٹس نے سمندر میں سسپیکٹڈ نیوکلیئر ٹیسٹ کی 2 واضح فلیشز ریکارڈ کیں۔ لیکن اس کہانی کا ایک بہت ہی انوکھا پہلو یہ ہے کہ 1990 میں جب سوویت یونین بکھرا اور نسلی امتیاز کا خاتمہ شروع ہوا، تو ساؤتھ افریقہ دنیا کا وہ پہلا اور واحد ملک بن گیا جس نے اپنے تمام نیوکلیئر ویپنز اپنی مرضی سے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیے۔ اب ہم داخل ہوتے ہیں چوتھے حصے میں، دی ساؤتھ ایشین چین ری ایکشن، بھارت اور پاکستان۔ یہ شاید اس ڈومینو ایفیکٹ کی سب سے پرفیکٹ اور شیشے کی طرح صاف مثال ہے۔ یہاں کاز اور ایفیکٹ بالکل واضح ہے۔ پہلے 1962 میں ہمالیہ کی جنگ میں چین سے شکست، اور پھر 1964 میں چین کا اچانک نیوکلیئر ٹیسٹ۔ ان 2 واقعات نے انڈیا کے لیے ایک کرو یا مرو والی سچویشن پیدا کر دی۔ نتیجتاً انڈیا نے عالمی برادری کو سویلین پاور ری ایکٹرز یعنی صرف بجلی پیدا کرنے کا بہانہ دے کر مدد لی، اور پھر 1974 میں اپنا خفیہ اسمائلنگ بدھا ٹیسٹ کر ڈالا۔ جیسے ہی انڈیا نے یہ ٹیسٹ کیا، پڑوسی ملک پاکستان میں بقا کا ایک شدید خوف پیدا ہو گیا۔ بیلنس آف پاور کو برقرار رکھنے کے لیے پاکستانی سائنٹسٹ ڈاکٹر AQ خان نے ہالینڈ کی ایک فیسلٹی سے یورینیم سینٹریفیوجز کے ڈیزائنز خفیہ طور پر حاصل کیے۔ یہ نیٹ ورک کس حد تک پھیلا، اس کا اندازہ دنیا کو 2004 میں تب ہوا جب انہوں نے ٹیلی ویژن پر آ کر یہ تسلیم کیا کہ انہوں نے نارتھ کوریا، ایران اور لیبیا کو بھی یہ نیوکلیئر ٹیکنالوجی فراہم کی تھی۔ اس ایک اعتراف نے عالمی سلامتی کے اداروں کی نیندیں اڑا دیں۔ یہاں سے بلیک مارکیٹ کے ذریعے ہتھیاروں کا وہ پھیلاؤ شروع ہوتا ہے جو کسی گلوبل واچ ڈاگ کے کنٹرول میں نہیں تھا۔ ایک طرف پاکستان کو لمبے فاصلے تک مار کرنے والے میسائلز کی سخت ضرورت تھی، اور دوسری طرف نارتھ کوریا کو اپنا بام بنانے کے لیے ایڈوانس سینٹریفیوجز کی۔ ان دونوں نے تمام انٹرنیشنل رولز کو کچرے کے ڈبے میں پھینکا اور آپس میں ایک سیدھا تبادلہ کر لیا۔ ایک ایسی تجارت جس نے راتوں رات 2 الگ الگ خطوں میں خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ اور یہی تجارت ہمیں لے جاتی ہے 5ویں حصے کی طرف، دی فائنل نیوکلیئر آؤٹ لائر، شمالی کوریا۔ اندھیروں میں ہونے والی اس ڈائریکٹ لین دین نے دنیا کے 10ویں اور آخری نیوکلیئر اسٹیٹ کو جنم دیا۔ نارتھ کوریا کی کہانی تو دھوکے اور چھل کپٹ کی ایک ایبسولوٹ ماسٹر کلاس ہے۔ شروع میں انہوں نے USSR سے صرف بجلی پیدا کرنے کے نام پر مدد لی، پھر 1990 میں عالمی دباؤ میں آ کر نان پرولیفریشن ٹریٹی پر دستخط بھی کر دیے، مگر یہ صرف دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکنا تھا۔ پاکستانی بلو پرنٹس کو اندر کھاتے استعمال کرتے ہوئے انہوں نے چپکے سے اپنا پروگرام جاری رکھا۔ 2006 میں پہلا چھوٹا ٹیسٹ کیا، اور پھر 2009 میں ایک اتنا بڑا انڈر گراؤنڈ دھماکہ کیا جس نے اس پورے خطے میں میگنیٹیوڈ 5 کا زلزلہ لا دیا۔ یہ عالمی کوششوں کے منہ پر ایک بہت بڑا تماچا تھا۔ آخر میں چھٹے اور آخری حصے پر آتے ہیں، Who will be next? The Middle East۔ تاریخ کا اگلا ڈومینو کہاں گرے گا، یہ جاننا سب سے ضروری ہے۔ آج اگر ہم مڈل ایسٹ پر نظر ڈالیں تو وہاں ایک بالکل لائیو چین ری ایکشن ہماری آنکھوں کے سامنے چل رہا ہے۔ اسرائیل، جو اس وقت اس خطے کی واحد نیوکلیئر پاور ہے، ایران کے تیز ترین اور ایکٹیو نیوکلیئر پروگرام کو روکنے کے لیے سخت ترین دباؤ ڈال رہا ہے، اور دوسری طرف سعودی عربیہ نے بالکل کھل کر اعلان کر رکھا ہے کہ اگر ایران اس مقصد میں کامیاب ہو گیا تو وہ بھی فوری طور پر اپنا بم بنائیں گے، بالکل ویسا ہی رد عمل جو پچھلی 8 دہائیوں سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں۔
یہ خطہ بارود کا وہ ڈھیر ہے جو کسی بھی وقت بھڑک سکتا ہے۔ تو اس پورے تجزیے کے بعد عالمی سلامتی کے حوالے سے ایک بے حد سنگین اور خوفناک سوال ذہن میں گونجتا ہے۔ کیا دنیا میں نیوکلیئر ممالک کی یہ 10 کی تعداد ایک ہمیشہ رہنے والی پرماننٹ لمٹ ہے، یا پھر یہ محض ایک چھوٹا سا وقفہ ہے ایک اور خوفناک ڈومینو کے گرنے سے ٹھیک پہلے؟ فیصلہ وقت کرے گا۔